میری مٹی میرا کسان پروگرام میں ڈاکٹر محمد اشرف صاحبزادہ آپ کی خدمت میں حاضر اور سلام عرض کرتا ہے۔ سوال آپ کے اور جواب میرے۔ میرے بھائیوں بہنوں، آپ کو کسی چیز خصوصاً زراعت سے متعلق کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو آپ بلا جھجک آپ یہ سوال کر سکتے ہیں اور اس کا جواب مجھ سے لے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ اپنے ساتھ قلم اور کاغذ ضرور رکھیں۔ موبائل نمبر نوٹ فرما لیں 0333512189۔ یہ بھینس جو ہے اس کو میٹھا زہر باد ہوتا ہے، اس کا ہم ڈاکٹر صاحب سے سوال کریں گے کہ یہ زہر باد کے اوپر کیا علاج کرنا چاہیے بھینس کو۔ یہ نا دن جو کھاتی بھی صحیح ہے پیتی بھی صحیح ہے، لیکن دن میں وہ کمزور رہتی ہے، جیسے بخار ہلکا ہلکا ہوتا ہے۔ پہلا سوال میرے بھائی نے کیا ہے کہ یہ ہماری بھینس کو میٹھا زہر باد نکل آتا ہے۔ میرے بھائی، میٹھا ہو یا کڑوا ہو، زہر باد کے لیے یاد رکھیں، آسان سا دیسی نسخہ دیتا ہوں۔ آپ 2 چھٹانک یعنی آدھا پاؤ کالی زیری لے لیں اور 1 پاؤ دیسی گھی، اس میں تڑکا لگا کے اس کو پلا دیں، یا آدھا پاؤ یعنی آدھا پاؤ سے مراد یہ سمجھیں کہ کتنے 125 گرام کالی مرچ اور 250 گرام آپ دیسی گھی لے لیں، اس میں تڑکا لگا کے یہ اس کو پلا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گی۔ ساتھ ہیپاگن کا ٹیکا لگانا مت بھولیے، ہیپاگن کا ٹیکا لگائیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ زہر باد ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب سے کہ یہ جو ہماری بھینس ہے یہ اتنا کھاتی پیتی ہے پھر بھی کمزور ہوتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ ڈنگر جو ہے اس کو کیا بیماری ہوتی ہے؟ میرے بھائی نے یہ بتایا کہ میں اس کی بھینس بہت کمزور ہے اس کی، اور دوسرا اس نے کہا کہ دودھ بہت کم دیتی ہے۔ میرے بھائی بات یہ ہے کمزور اس لیے ہے کہ اس کو خوراک پوری نہیں دی جا رہی۔ متوازن خوراک جب دیں گے جس میں ونڈا ہو، جس میں پروٹین بھی ہوں، لحمیات اور دوسرے اس کے منرلز بھی ہوں گے، تو یہ سارا کیلشیم ہوگی، فاسفورس ہوگی، یہ چیزیں جب اس میں خوراک میں شامل ہوں گی تو یہ دودھ زیادہ دے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ ان میں ڈی ورمنگ یعنی پیٹ میں ملاپ ہوتے ہیں، کیڑے ہوتے ہیں، اس کا تدارک بر وقت تدارک وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ اپنے جانوروں کو ہمیشہ یاد رکھیں، ان کو بدل کے سال میں 3 دفعہ ضرور ان کی ڈی ورمنگ، ہم کہتے ہیں ڈی ورمنگ کریں، تو 3 دفعہ ڈی ورمنگ کریں، یا اگر فرض کریں 1 دفعہ آپ نے فاربینڈا سے کی تو دوسری دفعہ چینج کریں نیلزان پلس سے، نیلزان پلس کے بعد اگر پھر آپ نے کرنی ہے تو لیوازان سے کر لیں۔ تو یہ مختلف آپ کو ادویات ملتی ہیں ڈی ورمنگ کے لیے، وہ آپ استعمال کریں گے انشاءاللہ تعالی، یہ دودھ بڑھائیں گی۔ اور دوسرا متوازن خوراک دیں گے، اور خوراک میں ڈی سی پی پاؤڈر، ڈائی کیلشیم فاسفیٹ، یہ روزانہ 125 گرام روزانہ اس میں ڈال کے دیں گے ونڈے میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دودھ بڑھائیں گی۔ پھر آپ سے یہ بھی ہمارا سوال ہے کہ ان کے یہ تھنوں میں فرق آتا ہے تو کیوں آتا ہے؟ اس کا علاج ہمیں بتایا جائے، خاص کر کے تھنوں میں۔ یہ جو کہا کہ تھنوں میں فرق آ جاتا ہے، یعنی کسی میں دودھ کم آتا ہے، کسی میں دودھ زیادہ آتا ہے، تو اس کے لیے ایک دیسی نسخہ یہ ہے 1 پاؤ یہ لیمو جو ہوتے ہیں آج کل بڑے دستیاب ہیں، لیمو کاٹ کے 1 پاؤ لیمو 1 پاؤ چینی، یہ ہفتہ بھر یا 2 ہفتے تک بھی آپ ان کو کھلاتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے دودھ برابر ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب ہمارا آپ سے یہ سوال ہے، اگر بھینس کو فوری طور پہ افارہ آ جاتا ہے، اس کا ہمیں علاج بتائیے کہ اس کا کیا علاج ہوگا جو فوری سے آرام آ جائے، طبی امداد اسے مل جائے۔ میرے بھائی نے ایک پوچھا کہ ان کے جانوروں کو افارہ ہو جاتا ہے۔ افارہ جب پیٹ پھول جاتا ہے
اور کئی ایک فوراً یا سوا مارتے ہیں یا کوئی ایسی تیز دھار اس سے وہ پنچر کر دیتے ہیں اس کے پیٹ کو اور اس میں سے ہوا نکل جاتی ہے. وہ ایک دفعہ تو کر دیا, ہوا نکل گئی, لیکن اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہاں انفیکشن ہو جاتی ہے, پورا علاج صحیح طریقے سے نہیں کرتے. بھائی میرے, نہ آپ کو سوا مارنے کی ضرورت ہے, نہ اس کو پنکچر کرنے کی ضرورت ہے. آپ بہترین نسخہ دیے جاتا ہوں ایسا جو ہر گھر میں ہر جگہ دستیاب ہے, وہ ہے بڑا جانور, اس کو اگر افارہ ہو جائے بڑے جانور کو تو آدھا کلو یعنی 500 سی سی 500 سی سی سرسوں کا تیل لے لیں, سرسوں کا تیل, اور اس میں 1/4 کپ تارپین کا تیل اس میں ڈال لیں, اور اگر ہو سکے